خوش آمدید محترم ناظرین، آپ تمام کا DMD نیوز میں خیر مقدم ہے۔ امبرپیٹ آکاش نگر میں غفاریہ مسجد کے پاس میں 21واں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و فیضان سرکار حضور غوث اعظم کا شاندار پروگرام بتاریخ 4 نومبر بروز ہفتے کو بعد نماز عشاء یہاں پر بڑے ہی بہترین پیمانے پر منعقد کیا گیا تھا۔ اس موقع پر مقررین اکرام میں پیر سید شاہ آل مصطفیٰ قادری الموسوی الجیلانی علی پاشا معروف القبلہ حضرت مولانا حافظ محمد اسامہ نظامی صاحب اور حافظ سید شاہ کلیم اللہ محمد الحسینی چشتی القادری کاشف پاشا صاحب اور مہمان خصوصی کے طور پر سید احمد پاشا قادری تشریف فرما تھے۔ اس موقع پر خواتین کے لیے یہاں پر شاندار پیمانے پر پردے کا اہتمام اور LED پروجیکٹر کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ عوام کی کثیر تعداد نے یہاں پر اس جلسے میں شرکت کرتے ہوئے اس جلسے کو کامیاب بنایا۔ یہاں پر تمام عام وخاص کے لیے تناول و طعام کا بھی بہترین طریقے سے انتظام کیا گیا تھا۔ آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات۔ پیش ہے نمائندہ رپورٹر سید عباس رضوی کی DMD نیوز کے لیے یہ خصوصی رپورٹ۔ تو بڑے بڑے دولت مند ہیرے جواہرات لے کے لوٹے، اس میں ایک بوڑھی غریب عورت بھی تھی۔ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ بڑی بھی تجھے کھانے کو کھانا نصیب نہیں ہے، کپڑا آنکھ پہ برابر نصیب نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، تو کیا حضرت یوسف پر بولی لگائیں گے، جبکہ مصر کے بڑے دولت مند آئے ہیں جس میں مبارک کی ہڈیاں انتہائی مضبوط اور پرگوشت ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام چلتے تو اس شان سے چلتے کہ اپنے قدم مبارک کو پوری قوت کے ساتھ اٹھا کر زمین پر رکھتے، گویا بلندی سے پستی کی طرف تشریف لا رہے، چلنے کا ہی انداز ہوتا۔ اور آگے بیان فرما رہے ہیں حضور پاک علیہ السلام تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سچ فرمانے والے ہیں، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نرم طبیعت والے ہیں، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں، اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کی مقدس ہتھیلیاں اور مبارک قدم پرگوشت ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں جو کوئی شان عظمت بیان کرے گا وہ یہی کہے گا یقول ناعتہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور پاک علیہ السلام جیسا نہ علیہ السلام حسن و جمال میں بے مثال، نبی کریم علیہ السلام جود و نوال سخاوت میں بے مثال، حضور پاک علیہ السلام فضل و کمال میں بے مثال ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث معراج کا سفر فرمائے ہیں، اللہ نے آپ کو معراج کا سفر کروایا۔ نبی کریم علیہ السلام مسجد حرام مکہ مکرمہ سے بیت المقدس مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ ایک بات جب مسجد اقصی سے متعلق آ گئی ہے تو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، حضور پاک آنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ جنت و دوزخ کی سیر کروانا چاہتا، اپنے دیدار سے نوازنا چاہتا تو یہ بھی سکتا تھا کہ مسجد حرام مکہ مکرمہ فرماتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ملک شام کی زمین یہ وہ زمین ہے کہ جہاں اللہ قیامت قائم کرے گا، اور قیامت کا میدان محشر کا میدان انتہائی سختی والا ہوگا۔ رب یہ چاہتا تھا کہ میرے حبیب کے قدم اگر ملک شام میرے حبیب کے قدموں کا بوسہ لے گی تو یہ زمین قیامت کے دن میرے حبیب کی امت پر آسانی والی بن جائے گی۔ راز یہ تھا، اسی لیے اللہ نے مصطفیٰ کو باقی سفر معراج میں اللہ ربی کا دیا مزدہ بڑی ڈھارس بندھائی ہے جناب غوث اعظم نے، بڑی ڈھارس بندھائی ہے جناب غوث اعظم نے، میری بگڑی بنائی ہے جناب غوث اعظم نے۔ کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہوں، ابھی تمہارا بیٹا اس مقام پر نہیں پہنچا ہے، جس دن وہ اس مقام پر پہنچ جائے گا تو وہ بھی اپنے ماموں عبد القادر کے ساتھ بیٹھ کر
ایک دشت میں وہ بھی مرغا کھائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث. وہ مرغا اس لیے نہیں کھا رہا ہے کیونکہ وہ پورے ان کے مسجد کے مصلیاں گھوڑوں پہ سفید لباس پہنے ہوئے نورانی لباس اور انہوں کڑے بھگائے اسلام علیکم انہوں بھگائے گھوڑا 27 کوس آگے ہوئے پھر گھوڑا بھگائے ارے بھائی میرے سے کیا غلطی ہوئی پھر 27 کوس آگے 27 کوس بولتے تھے پہلے 27 کلومیٹر سے پھر آگے تھک کے بیٹھ گئے تھے. بزرگ آتے بولے کیا ہوا بابا؟ ارے میں ان لوگوں کا ساتھی ہوں روز نماز پڑھتا ہوں 25 سال سے پڑھ لوں اب کیا ماجرا ہو گیا یہ مجھے ملتے نہیں. تو بولے عشاء کی نماز تو چھوڑا تھا نا جماعت سے چھوڑا تھا نا. بولے ہاں چھوڑا تھا. تو بولے اس کا جو اجر رہتا نا اب تو لاکھ کوشش کر لے 27,000 بار گھر میں پڑھ لے لیکن ان کے برابر. صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے. ذاکر الدین صاحب کی پروردگار مغفرت فرما جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ امتیاز الدین صاحب کو جوار رحمت کی جگہ مرحمت فرما. اور کیا نام ہے محمد عیسیٰ عباس بھائی صاحب رحم اللہ پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ لاکھوں رحمتوں کا نزول فرما. شیخ منان صدیقی صاحب کی اللہ مغفرت فرما. علم رزاق صاحب کی اللہ مغفرت فرما. اور تمام آکاش نگر کے جتنے مرحومین ہیں اے پاک پروردگار ان سب کی مغفرت فرما. اور فی الحال ایک ہمارے بھائی ہیں جو علیل ہیں سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سب تصدق ہے اللہ محمد وحید الدین خان صاحب کو شفاء کاملہ اور کلیہ عطا فرما. اور بالخصوص اس جلسوں کے جو روحانی سرپرست ہیں حضرت انتخاب قدیمی صاحب رحمہ اللہ اور شہزاد غوث اعظم حضور خطیب دکن رحمہ اللہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. اے پاک پروردگار ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی اپنے فضل کرم سے مغفرت فرما. جتنے حاضرین آئے ہیں ان سب کی تمام مرادوں کو پوری فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. جن کے کاروبار تجارت ہے اس پر خوب برکتی عطا فرما. اے اللہ اس انتظامی کمیٹی کے جمیع ارکان جنہوں نے جس اخلاص اور محبت کے ساتھ اس جلسے کی اس بزم کو سجایا ہے مولا کریم ان کی عمر میں ان کی آل میں ان کی اولاد میں برکتی عطا فرما. رب تبارک و تعالیٰ یہاں جتنے بیمار بیٹھے ہیں ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما. ہمیں ہمارے اقربا میں ہمارے رشتہ داروں میں ہمارے دوست اور احباب میں جو بیمار ہیں پروردگار اپنے فضل و کرم سے انہیں شفا کاملہ عاجلہ اور کلیہ عطا فرما. اے پاک پروردگار ہم سب کو ایک بنا اور ہم سب کو ایک بنا. اور مولا کریم آئندہ آنے والے انتخابات میں اس ریاست میں پروردگار سیکولر حکومت کے قیام میں ہم کی مدد فرما. اے پاک پروردگار کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے جمیع جتنے بھی ارکان الیکشن میں اترنے والے ہیں پروردگار تیرے حبیب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تصدق ان سب کو بہترین کامیابی سے ہمکنار فرما. قوم ملت کی ان کے ذریعے قوم کی امت لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین و ما علینا الا البلاغ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بتاریخ 4 نومبر 2023 ہمارے آکاش نگر امبرپیٹ کے معزز حضرات نے یہ ایک جلسہ رکھا تھا آج بعنوان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فیضان غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے. یہ جلسہ 21واں سالانہ جلسہ ہے اور اس جلسے کی بنیاد میرے والد گرامی حضور مناظر اعظم مجدد مراد آبادی حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی سید محمد انتخاب حسین قدیری اشرفی مداری رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھی تھی. اور آج ماشاءاللہ یہ جلسہ اپنے عروج اور کامیابی کی طرف رواں دواں ہے. اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے توسل اور واسطے سے ان تمام محبین اور مخلصین اور تمام جلسے کے معاونین کو دونوں جہان کی دولتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال فرمائے. اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان سب کی زندگی کے ہر لمحے کو عید جیسی خوشیاں عطا فرمائے اور فیضان غوث اعظم سے مالا مال فرمائے. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ جیسے کہ ابھی حضرت مولانا
سید الماب حسین خدیری دامت برکات عالیہ نے جو ہے ذکر کیا ہے آج کا جلسہ آکاش نگر میں تقریباً گزشتہ جو 21 سال سے جو ہے الحمدللہ سرکار کے صدقے میں میرے پیر و مرشد سید مولانا انتخاب خدیری اور پیران پیر غوث اعظم کے جو وسیلے سے اس جلسے کا جو آغاز شروع کرے تھے، اس جلسے کا آغاز الحمدللہ مسلسل 21 سال سے جاری اور ساری ہے، جس کے اندر ہمارے تقریباً جو ہے پیر بھائیوں نے اور ہماری ابتدائی مجلس آکاش نگر اور ساتھ ساتھ جو مجلس اتحاد المسلمین نمبر پیٹ اور خاص کر کے اس جلسے میں مسلسل تقریباً 17-18 سال سے جناب احمد پاشا قادری ایم ایل اے صاحب مسلسل اس جلسے میں تشریف لاتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک جو ہے ایم ایل اے سید احمد پاشا قادری صاحب کی جو طبیعت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور ان کی مزاج صحت سلامتی عطا فرمائے، اور جتنے لوگ اس کے اندر جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ کرتے ہیں، خاص کر کے جو ہے صوفی منیر احمد خدیری صاحب کی نگرانی میں یہ کام رواں دوا ہے الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تمام ہمارے پیر بھائی اور آکاش نگر کے نہیں بلکہ حیدرآباد میں جتنے تمام جگہ سے جو پیر بھائی لوگوں کا اور خاص کر کے آکاش نگر کے محلے والوں کا اور ہمارے کمیٹی کے ذمہ داروں میں جو ہے جناب جاوید علی صاحب ہے، رفیق حسین خدیری صاحب ہے اور نثار احمد خدیری صاحب ہے اور جو ہے شوکت اللہ بیگ صاحب ہے اور جو محیط ہے اور فیروز ہے، رضوان ہے اور ندیم ہے اور سارے یوتھ کے جو بچے جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور کام کرتے ہیں، پوسٹر لگاتے ہیں، اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی دین دنیا ترقی عطا فرمائے اور ان کو ہر پریشانی سے ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ جہاں اللہ پاک کا جو ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہے، ابھی ہم نے سنا ہے علماء اکرام سے، تو اسی طریقے سے اس کے اندر جو عقیدت سے جو محبت سے کرتے ہیں یہ اہل سلسلہ جو کام جو چلتا ہے الحمدللہ جو ہے جیسا کہ جو ہے سرکار کاظم پاشا ابھی یہاں پہ تشریف لے کے آتے تھے، ایسے جید علماء کرام اس جلسے سے مخاطب کرتے تھے۔ آج جو ہمیں ہمارے پیر و مرشد ہو یا سید کاظم پاشا قادری رحمۃ اللہ علیہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کے مشن کو جو آباد کرے اور اہل سنت جماعت کو اور تقویت عطا فرمائے۔ اس سال جو ہے جیسا جشن ہوتے جا رہا ہے ہر سال برسا برس، کل ہم بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ میں محلے کے تمام سے اور ہمارے بچوں سے نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں، اس میں جو یہ ہر سال پیران پیر کے ساتھ ساتھ جو یہ پہلے جو میلاد النبی کا جلسہ رکھا تھا میں، تو ہمارے پیر و مرشد نے جو وہ کرے پیر و مرشد جو بتایا کہ جو ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 2 عنوان پہ آپ جلسہ فرمائیے کریے، بولتے اس دن سے ہم جو 2 جلسے کر رہے ہیں اس کے اندر۔ آج جو الحمدللہ محفل نعت شریف بھی رکھے اس کے اندر، محفل نعت میں بھی جو ہے آج کے جو صرف یہ 10 دن کے اندر یہ کام انتظامات پورے ہوئے ہیں، جس کے اندر شمشیر خدیری نے آج جو تناول طعام کا اہتمام کیا ان کے بھانجے نے، میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر کے حافظ محمد علی صاحب کا، قصبہ 70 کا اور SMH نیوز محمد عباس رضوی صاحب کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام حضرات جتنے بھی اس کے اندر میں نام نہیں لیا ہوں بھول گیا ہوں ایسے لوگوں کا، خاص کر کے جو ہم میں سے جو آج نہیں ہے جو جلسے میں کام کرتے تھے، کندھے کو کندھا لگا کے کام کرتے تھے، جس کے اندر جو ہمارے خاص کر کے ننھے بھائی خدیری جو ہمارے جو فاؤنڈروں میں سے تھے، اور جو ہے امتیاز بھائی تھے، اور دوسرے جو ہے اور وحید خدیری صاحب تھے، اور جو ہمارے جناب افسر نواب صاحب بھی اس جلسے سے جو پہلے جو بنیاد ڈالے، افسر نواب پہلے جو جلسے کرتے تھے ان کے جلسے کی جو چنگاری سے جو جب دل میں آیا تھا تو وہاں امبر پیٹ میں جلسہ ہوتا تو آکاش نگر میں بھی جلسہ کیا جائے، بلکہ اس دن سے جو ہم ایک عزم لے کے اس کے بعد ہمارے پیر و مرشد کے سامنے رکھے تو جو بہترین ہے کہ 2002 میں اس کے سنگ بنیاد رکھے، الحمدللہ جب سے کامیاب ہے۔ اس کے اندر جو ہے حضرت خاص کر کے جو ہے حضرت کے بعد انتصاب حسین خدیری صاحب بھی آتے تھے، اس کے بعد ہمارے جو ہے حضرت کے جو ہے چھوٹے فرزند ہیں المام حسین خدیری، اللہ تعالیٰ ان کے جو علم میں اور برکت عطا فرمائے اور ان کے مشن کو آباد کرے اور ان ہمارے سلسلے کو ان سے تقویت عطا فرمائے، اور تمام میں جو پھر جو ایک بار جو ہے تمام محلے والوں کا، تمام ہمارے کمیٹی کے اراکین کا، مجلس اتحاد الملک کے صدور متمدین کا، سرگرم کارکنوں کا، نوجوانوں کا، سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر الدعوٰ الحمدللہ رب العالمین۔